امام حلبی مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ ان کو بھی حضرت سویبہ ہی نے دودھ پلایا تھا۔ نسبی رشتے میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی لگتے ہیں اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے پہلے شوہر تھے۔ گویا حضرت سویبہ نے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ کو دودھ پلایا، پھر تایا زاد ابو سفیان بن حارث کو دودھ پلایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ حضرت ابو سلمہ کے رضائی بھائی ہونے کا ثبوت خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ سرکار درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر میری خواہش ہے کہ اس کے بجائے آپ میری بہن سے نکاح فرما لیں، اس طرح ہم دونوں بہنیں شرف زوجیت سے سرفراز ہو جائیں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ درہ تو ابو سلمہ کی بیٹی ہے اور ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں، سویبہ نے ہم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس لیے یہ نکاح درست نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرف اسلام نصیب ہوا۔ یہاں ناظرین کرام ان تینوں رضائی بھائیوں کے ذکر کی حکمت یہ واضح کرنا ہے کہ جس خوش نصیب کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رضائی نسبت میسر آئی، وہ دولت اسلام سے محروم نہیں رہا، دولت اسلام سے سرفراز ہوا۔ سویبہ کو 9 دن تک دودھ پلانے کا شرف حاصل رہا، پھر حضرت دائی حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی اور یہ سعادت انہیں نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بی بی سویبہ کی اس خدمت و نسبت کے باعث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت دلجوئی اور خبرگیری فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی وہ آیا کرتی تو انہیں کھانے پینے کے اشیاء، کپڑے اور دیگر تحائف سے نوازا کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کا بہت احترام کیا کرتی تھیں اور انہیں ہدیات اور تحائف پیش کیا کرتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنو سلیم کی 3 خواتین نے بھی دودھ پلایا۔ اتفاق سے ان تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ عربی میں اس کی جمع عواتق آتی ہے، اسی لیے کبھی کبھار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا ابن العواتق من سلیم، میں بنو سلیم کی عواتق کا بیٹا ہوں۔ ناظرین کرام، سیرت حلبیہ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابو ذؤیب نے بھی دودھ پلایا۔ ان کا لقب ام کبشہ یعنی کبشہ کی ماں تھا، جو ان کی بیٹی کبشہ کے نام پر تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر یعنی کبشہ کے والد کا لقب بھی اس بیٹی کے نام پر یعنی ابو کبشہ ہی تھا۔ آپ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ اور قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے۔ قبیلہ بنو سعد عرب کا وہ نامور قبیلہ تھا جس کی شجاعت اور بصالت کی ہر طرف دھوم تھی۔ اسے تیر اندازوں کا مسکن اور شاہین صفت نیزہ بازوں کا گہوارہ سمجھا جایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے جیالے ان کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس کے سرفروش نوجوان جب سر پر کفن باندھ کر میدان میں آ جایا کرتے تو دشمنوں کے چھکے چھڑا دیا کرتے تھے۔ شجاعت و بہادری اور عزم و استقلال کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرافت و نجابت اور قابل قدر انسانی اوصاف کے حوالے سے بھی احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ اس دور کے قبائلی نظام کی خرابیوں سے کافی حد تک محفوظ تھے اور شہری تہذیب سے دور پہاڑی اور صحرائی بود و باش کی وجہ سے اپنا ایک خاص مزاج رکھا کرتے تھے۔ مجموعی طور پر سعادت ان پر غالب تھی۔ خوش خصائل اور حلیم الطبع حلیمہ اسی قبیلے کی بیٹی تھی اور اپنے اخلاص اور ایثار اور صالح کردار و عمل کی بدولت
محبت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ مسکین طبع، صابر و شاکر، تحمل مزاج اور بردبار خاتون تھیں، جو غریبی میں بھی امیری کی شان رکھتی تھیں اور اپنے وقار اور منصب پر آنچ نہیں آنے دیتی تھی۔ غربت و افلاس نے اسے اور اس کے مختصر خانوادے کو بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، مگر وہ بڑی پامردی اور استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ سیرت ابن اسحاق اور سیرت حلبیہ کے مطابق اس علاقے میں طویل عرصے سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کے آثار پیدا ہو گئے، کھیتیاں اجڑ گئیں، درخت سوکھ گئے، اناج ختم ہوا، انسانوں اور جانوروں کے لیے یوں سمجھیے کہ کچھ نہیں بچا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس صورتحال سے اپنی غربت کے باعث زیادہ متاثر ہوئیں۔ ان کے مویشی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے۔ ایک ہی اونٹنی تھی، اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور کنبے کے افراد فاقے تک کے لیے مجبور ہو گئے، جس کا نتیجہ ناظرین کرام یہ نکلا کہ وہ خود بھی کمزور ہو گئیں اور اپنے بچے کو پلانے کے لیے اپنا دودھ بھی نہ رہا۔ اسی دوران موسم بہار آ گیا، ربیع الاول آ گیا۔ دستور کے مطابق اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں تاکہ وہاں سے امراء کے بچے لا کر پالیں اور پھر انعام حاصل کریں۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ ان میں سب سے زیادہ غریب تھیں۔ افلاس اور قحط کے باعث انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ جائیں گی اور وہاں سے ایک بچہ لائیں گی۔ ممکن ہے قدرت دستگیری کرے اور بھوک اور افلاس کی قید سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی سبیل نکل آئے، لہٰذا وہ اچھے روزگار کی تلاش میں اداس اور غمگین دل لیے ان کے ساتھ چل پڑی۔ اس لیے بھی اداس اور دل گرفتہ تھیں کہ قبیلے کی عورتوں کی تیز رفتار سواریوں کا ساتھ دینا اس کی ناتواں اونٹنی کے بس کا روگ نہیں تھا، اور وہ یہ جانتی تھی۔ وہ 1000 کوشش کے باوجود بھی ان کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی۔ توقع کے عین مطابق وہ ذرا پیچھے رہ گئیں۔ وہ جان گئیں کہ تمام عورتیں پہلے پہنچ کر دولت مندوں کے بچوں کو حاصل کر لیں گی اور اس کے حصے میں کوئی ایسا بچہ نہیں آئے گا جو امیر گھرانے کا چشم و چراغ اور اس کی غربت کا ازالہ کر سکے۔ اس کا شوہر حارث بھی صورتحال دیکھ کر ذرا مایوس ہو گیا۔ وہ اندرونی کرب اور مایوسی کے عالم میں اپنے شیر خوار بچے کو بے بسی سے دیکھنے لگا جو ان کی گود میں تقریباً نڈھال پڑا ہوا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے اور ان کے غم کا مداوع کیسے ممکن ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی بنو سعد کی عورتیں گلی کوچوں میں پھیل گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے امراء کے بچے گود لے لیے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، مگر جب پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے کوئی گرم جوشی نہ دکھائی، صرف یہ جان کر کہ یتیم ہے۔ ان خواتین کی مسرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ امراء کے بچے گود لے کر بڑی خوش مسرور تھیں اور یہ تصور کر رہی تھی کہ ان کا سفر رائگاں نہیں گیا، ہمیں اس کا بدلہ مل گیا۔ انہیں مرضی کے مطابق اعلیٰ گھرانوں کے بچے مل گئے ہیں جن کی پرورش سے انہیں اچھی اجرت ملنے کی توقع تھی۔ ناظرین کرام، علامہ زینی دہلان لکھتے ہیں کہ جب دائی حلیمہ سعدیہ وہاں پہنچی تو وہ تمام بچے عورتیں حاصل کر چکی تھیں۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تم نے بہت دیر کر دی، اب صرف ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے، وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، اگر چاہو تو وہ لے سکتی ہو۔ حلیمہ نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ بچہ لے لے، ہو سکتا ہے اس کی خدمت و برکت سے ہماری حالت بدل جائے اور ہماری غربت پر قدرت کو رحم آ جائے۔ اس لیے دائی حلیمہ مکے کے محلہ بنو ہاشم میں پہنچی۔ اس وقت جناب عبد المطلب گھر کے دروازے پر کھڑے تھے جیسے کہ وہ انتظار ہی کر رہے ہوں۔ جناب عبد المطلب نے سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے اور کس قبیلے سے ہو؟ دائی حلیمہ کہتی ہیں، میرا نام حلیمہ ہے اور قبیلہ بنو سعد سے میرا تعلق ہے۔ یہ نام سن کر حضرت عبد المطلب مسکرائے۔ جس بی بی کی انہیں بشارت دی گئی تھی وہ خود ہی آ گئی تھی۔ آپ نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور حلیمہ سے فرمایا، واہ 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 واہ، سعد بھی ہے
اور حلم بھی ہے، سعادتیں بھی ہیں اور حلم بھی ہے۔ یہ دو ایسی خصلتیں ہیں جن میں زمانے بھر کی بھلائی اور ابدی عزت ہے۔ حلیمہ، میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے، میں نے اسے بنو سعد کی خواتین کو پیش کیا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بھلا یتیم کے پاس کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ ہم تو بچوں کے باپوں سے عزت و کرامت کی خواہاں ہوا کرتی ہیں۔ اے حلیمہ، اب تم بتاؤ، کیا تم اس یتیم کو دودھ پلاؤ گی؟ شاید کہ تمہیں اس کے ذریعے ابدی سعادت نصیب ہو جائے۔ حلیمہ سعدیہ نے عرض کی، اے قریش کے سردار، کیا آپ مجھے اتنی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے شوہر سے اس حوالے سے مشورہ کر لوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور کر لو۔ جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور ساری بات بیان کر دی۔ رب تعالیٰ نے اس کے دل کو فرحت و انبساط کے ساتھ بھر دیا۔ اس نے کہا، حلیمہ، وہ بچہ ضرور حاصل کرو۔ میں حضرت عبد المطلب کی خدمت میں واپس حاضر ہو گئی۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں، پھر حلیمہ سعدیہ کو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں لے جایا گیا۔ حلیمہ دھڑکتے دل کے ساتھ آپ کے حجرہ مقدسہ میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے ہاتف غیبی کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ آمنہ کے لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امین ہیں، سارے انسانوں سے بہترین اور سارے پاک بازوں سے عمدہ ہیں، ان کے لیے حلیمہ سعدیہ کے علاوہ اور کوئی دائی موزوں نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک باز اور بہترین امینہ ہیں۔ وہ ہر فحش عیب سے محفوظ ہیں، ان کے کپڑے پاک ہیں۔ آپ اسے حلیمہ سعدیہ کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہ کریں، یہ وہ حکم اور امر ہے جو جبار کی طرف سے ہے۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ حجرہ مبارک میں سب سے پہلے خوشبو کے جھونکوں نے حلیمہ سعدیہ کا استقبال کیا۔ وہ دل آویز خوشبو سے مسحور اور بے خود ہو گئیں۔ پھر دل کو سنبھالا، آگے بڑھیں، دیکھا کہ سبز ریشمی بستر پر سفید شفاف روئی کا لباس پہنے کونین کا شہزادہ سو رہا ہے اور اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ خادمہ ام ایمن اسے نومولود کے پاس لے گئیں، کیونکہ وہی اس خدمت پر مامور تھی۔ ناظرین کرام، حلیمہ حیران اور دم بخود رہ گئی۔ عقیدت نے پاؤں پکڑ لیے، محبت نور بن کر دیدہ و دل میں اتر گئی۔ ہوش نہیں رہا کہ کیا کرے۔ اتنا حسن و جمال، ایسا حسن و جمال اور ایسا روب اور جلال آج تک اس نے کسی بچے میں نہیں دیکھا تھا۔ آخر ہمت کی، تھوڑا سا آگے بڑھی، محبت نے جوش مارا، اس خیال سے کہ کہیں جاگ نہ جائیں، آہستہ سے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا، سوتے ہوئے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ سرمگی آنکھیں کھول دیں۔ حلیمہ نے بچشم خود دیکھا کہ ان حسین آنکھوں سے نور کا ایک شعلہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا آسمان میں کہیں جذب ہو گیا ہے۔ اب مزید صبر کی تاب نہیں رہی، چاہتوں کے سمندر اس کے اندر سما گئے اور اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر کائنات کے حسن کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، پیشانی کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اسے یوں لگا جیسے اندر اور باہر ایک نور پھیل گیا ہو۔ وہ جو قحط زدہ بھوکی اور غریب عورت تھی اور دودھ اس کی چھاتیوں سے خشک ہو چکا تھا، اس نے محسوس کیا گویا سینے میں تلاطم پیدا ہو گیا ہے اور دودھ جوش مارنے لگا ہے۔ اس نے فوراً محبت و مسرت کے عالم میں دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ کیا؟ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے جسم سے دودھ کے سوتے پھوٹ پڑے۔ وہ نہال ہو گئی اور قدرت کی اس بیش بہا عطا پر سراپا تشکر بن گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری ہو گئے۔ مالک نے اسے کتنی بڑی دولت سے نواز دیا تھا۔ اس موقع پر سیدہ آمنہ نے فرمایا، اے حلیمہ، کیا ہمارے اس یتیم بچے کو پالنا پسند کرو گی؟ حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا، جی ہاں میری سردار، اللہ، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لیکن میرے پاس اس یتیم کی اجرت کے لیے زیادہ مال و دولت نہیں ہے، بس اللہ رب العزت ہی تجھے تیری خدمت کا اجر عطا فرمائے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا، میری سردار، آسمان والا بڑا کریم ہے، اس کی عطاؤں اور برکتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اندیشہ برقرار تھا، پھر فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ میں تمہارا حق کے واجب ادا کر سکوں گی یا نہیں۔ اس پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ مطمئن رہیے، خدا کی قسم میں کسی اجرت کے خیال سے اس بچے کو نہیں لے جا رہی، معلوم نہیں کیوں میرے اندر اس بچے کے لیے محبت کا طوفان ابھر آیا ہے، ایک داخلی شعور ہے جو مجھے یہ ذمہ داری نبھانے کو کہہ رہا ہے، میرے اندر سے آواز آ رہی ہے، آپ میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پر مطمئن ہوئیں اور پوچھنے لگی کہ اب بتاؤ تم کون ہو اور کس قبیلے سے ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا، میں حلیمہ بنت ذؤیب ہوں، میرا قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے اور میرے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ نے بتایا، میں آمنہ بنت وہب ہوں، میرے شوہر کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہے اور میرے سسر قریش کے سردار ہیں، تمہیں اس عظیم بچے کی دائی بننے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔